الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا بابرکت دین نصیب فرمایا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں شامل فرمایا۔ اب ہماری اور آپ کی سمجھداری اس میں ہے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں اور کوشش اس بات کی کریں کہ یہ نعمت ہمیں ہمیشہ حاصل رہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم دنیا کی بھی کامیابی اور سربلندی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کی بیس اور بنیاد پر انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب اور کامراب بنائے گا۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ سورہ نور کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ لوگوں تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو وہ خلیفہ بنا چکا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کتاب الہی قرآن مجید کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو سربلندی نصیب فرماتا ہے، جبکہ اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی جو آیت ہے، اگر اس کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل منافقین کو خطاب کیا ہے اور انہیں اس بات سے متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ اے لوگوں سنو، جو مسلمان اس آیت کے اندر یا دنیا کی اور آخرت کی جو سربلندی جنہیں حاصل ہونے والی ہے، یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہیں جو مردود شماری کے حساب سے مسلمان کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ مسلمان ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، جو شرک سے دور رہتے ہوئے توحید کی صفت سے متصف ہوتے ہیں، اور جو لوگ ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں زمین پہ اس دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائے گا، حکمرانی اور ناموری ان کا نصیبہ ہوگی۔ تو اگر تم سب بھی یہ عزت چاہتے ہو، یہ سرفرازی چاہتے ہو، تو تمہیں حقیقی ایمان اختیار کرنا ہوگا اور عمل صالح کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی، جب جا کر کے یہ دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، وہ حدیث بھی ہمیں یہی خبر دیتی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید اور کتاب و سنہ کی تعلیمات اور ہدایات سے اپنے آپ کو مزین کریں گے، اس کے مطابق عمل و عبادت کریں گے، اللہ اس علوم اسلامیہ کے ذریعہ
اس کتاب و سنت کی جو ہے علوم کے ذریعہ انہیں عزت و سرفرازی نصیب فرمائے گا، ترقی اور فروغ ان کا نصیبہ ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگ اس کتاب الہی پر نعوذ باللہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یا ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا جو عملی تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں، اس سے جس قدر انہیں وابستہ ہونا چاہیے، متعلق ہونا چاہیے، وہ وابستگی اور تعلق ان کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی عزت و سرفرازی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے مقام اسفان میں پہنچتے ہیں اور مکہ کے والی اور گورنر حضرت نافع بن حارث کو کسی ضرورت سے طلب کرتے ہیں۔ وہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ تم یہاں تو آ گئے، مگر یہ بتاؤ کہ اپنی جگہ پر مکہ کی گورنری کا منصب کس کو عطا کیا؟ تمہارا نائب وہاں پر کون ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابزہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ابن ابزہ کون ہے؟ حضرت نافع کہتے ہیں امیر المومنین وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرائز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے ایک غلام کو اہل مکہ کو ایک غلام کے حوالے کر دیا، ان کا نگہبان ایک غلام کو بنا کر یہاں آئے ہو۔ اس پر نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ مومنین وہ ایک آزاد کردہ غلام تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا علم انہیں دے رکھا ہے، وہ قاری ہیں، عالم بعمل ہیں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم فرائض کے علم سے نواز رکھا ہے، یعنی کتاب و سنت کا وہ علم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو عزت و سرفرازی نصیب فرماتا ہے، جبکہ اس کتاب کے حق نہ پہچاننے والے، اس کے مطابق عمل نہ کرنے والوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے، ایک نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو الیکشن ہوتا تھا، جو چناؤ ہوتا تھا، جو کسی کو پیشوائی، لیڈرشپ اور امامت کا منصب عطا کیا جاتا تھا، اس کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ آپ اس سے جج کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں جو اس طرح کا انتخاب ہوتا تھا وہ کتاب و سنت کی تعلیمات اور اس کے علوم کی بیس پر ہوتا تھا۔ جو جتنا زیادہ علم دین رکھنے والا ہے، دین کے مطابق عمل کرنے والا ہے، دین کی پابندی کرنے والا ہے، اس کی بیس پر وہ اپنا لیڈر اس کو بناتے تھے، اپنا امام بناتے تھے، اپنا محافظ اور نگراں اس کو ٹھہراتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی پیشوائی میں اللہ کی نصرت و رحمت شامل حال ہوتی تھی۔ قدم قدم پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت سے نوازتا تھا، دنیا میں ان کو کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ آج ہمارے اس موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ نہیں، میجورٹی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو آج عزت کے مقام پر جانے کے بجائے پسپائی اور ذلت کی طرف جا رہی ہے، ترقی حاصل کرنے کے بجائے پستی میں جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، اس کا سبب اگر ہم قرآن و حدیث اور اپنے سلف صالحین اور بزرگان دین کے حالات کی روشنی میں معلوم کرنا چاہیں تو یہی وجہ، تو اس کی صاف وجہ اور مین ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے نعوذ باللہ
دنیاوی ترقی، دنیاوی برتری کو بیس بنایا، بنیاد بنایا، وہ قرآن و حدیث کے بیس پر لوگوں کی عزت کرتے تھے، لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ کی نصرت ان کے سامنے حال ہوتی تھی، کیونکہ اللہ نے بھی وہی بتایا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ لوگوں تمہارے اندر مکرم، محترم، ریسپیکٹیبل وہی ہونا چاہیے جس کے اندر ایمان اور تقوی ہو، پرہیزگاری اور دینداری ہو۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ ایک اشارہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کو سدھارنے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی یونین، اپنے کسی کلیکٹیولی اور اجتماعی معاملات کے اندر کسی کو رہبر بنانا چاہیں، نگراں بنانا چاہیں، تو ہمیں سب سے پہلا وصف اس کے اندر ایمان دیکھنا چاہیے، دوسرا وصف علم دین کی معلومات دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے لوگوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ کا وصول یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ترقی دیتا ہے، ان کے درجے بلند فرماتا ہے جو اہل ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنہ کی تعلیمات اور اس کے علوم کو اپنے درمیان رواج دیں، اور اسی کی بیس پر ہم اپنے اغوا، پیشوا، رہبر و لیڈر کا انتخاب کریں، وہ دنیاوی لحاظ سے کسی بھی سطح کا ہو، مال کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، لیکن اگر اس کے پاس کتاب و سنہ کا علم ہے، صحیح اور سچی دینداری ہے، باعمل ہے، تو ہمیں اس کو اپنا لیڈر بنانا چاہیے۔ اس سے اللہ کی نصرت اور اللہ کے مدد شامل حال ہوگی، اور ہمارے جتنے بھی بگڑے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ سنور جائیں گے، ہماری جو جاتی ہوئی عزتیں ہیں انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سربلند، کامیاب و کامرا بنائے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنہ کی تعلیمات اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دینی حالت کو سدھارنے، سنوارنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسی ڈگر، اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہمارے بزرگان دین اور سلف صالحین چلتے رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔